بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 166 اور آیت نمبر ہے 86۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ وَإِذَا حُيِّيتُم، اور جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے، بِتَحِيَّةٍ، تحفہ دینا، فَحَيُّوا، تو تم بھی آگے سے تحفہ دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس تحفے سے اچھا ہو، أَوْ رُدُّوهَا، یا کم از کم اسی جیسا تحفہ ہو جو تم واپس کرو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان ہے، علی کل شیء، ہر چیز پر، حسیبہ، حساب لینے والا۔ اس آیت کا خاص تعلق تو جہاد کے میدان کے ساتھ ہے، چونکہ پیچھے بات جہاد کی ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا۔ اگر کافروں کی طرف سے صلح نامہ آ جائے، جنگ ختم کرنے کے بارے میں آ جائے، تو تم نے جنگ ختم کر دینی۔ اگر کافر کہیں ہم نے جنگ نہیں کرنی، امن میں رہنا ہے، تو تم ان کو اس سے اچھا جواب دو کہ ہم بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ اگر اچھا نہیں دے سکتے تو کم از کم جنگ ضرور ختم کر دو۔ تو یہ جنگ کا ایک اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ ایک اور مقام میں فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا، اگر کافر امن چاہیں تو تم نے کافروں کو امن دے دینا ہے۔ اگر وہ چاہیں ہم نے جنگ نہیں کرنی تو تم بھی جنگ کرنے سے رک جاؤ۔ دوسری بات اس آیت سے یہ پتہ چلی، دوران جنگ، دوران جہاد، اگر کافر امن طلب کرے تو تم نے امن دے دینا ہے۔ دوران جہاد اگر کافر مسلمان ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے، تو تم نے اس کو امن دے دینا ہے۔ ایک موقع پہ ہوا تھا نا کہ ایک بندے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، صحابہ نے اس کو قتل کر دیا۔ جب بات نبی علیہ السلام کے پاس آئی، آپ نے فرمایا تم نے قتل کیوں کیا؟ صحابہ نے کہا جی اس نے موت سے ڈر کر کلمہ پڑھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے اس کا دل چیرا تھا، تمہیں کیسے پتہ چلا اس نے موت سے ڈر کر کلمہ پڑھا ہے؟ اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں انہیں چھوڑ دو، مارنا نہیں ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں مومن نہیں ہے، فلاں مومن نہیں ہے۔ جو بظاہر کلمہ پڑھتا ہے وہ مومن ہے، مسلمان ہے، اس کو مار نہیں سکتے۔ تیسرے نمبر پر اس آیت کا تعلق تحفے دینے کے ساتھ ہے، اور تحفے سے مراد یہاں السلام علیکم کہنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ استعمال ہوا ہے سلام کے لیے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحیہ، جب بھی اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تحفہ لے کر جایا کرو۔ اور تحفے سے مراد ٹھیک ہے اچھے تحفے بھی لے کر جانے چاہیے، کوئی پھل ہے، کھانے کی چیزیں، فلاں فلاں، لیکن یہاں مراد ہے فسلمو، سلام کا تحفہ۔ اگر اور کچھ نہیں لے جا سکتے تو کم از کم اپنے گھر والوں کو سلام کہا کرو۔ نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول بہترین اسلام کیا ہے، یعنی اسلام کی بہترین چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے دو ارشاد فرمائے، ایک فرمایا کسی کو کھانا کھلانا، اور دوسرا فرمایا لوگوں کو سلام کہنا۔ جو بندہ لوگوں کو سلام کہتا ہے، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلاتا ہے،
اس کا اسلام گویا بہترین اسلام. اور پھر آپ نے اس کی فضیلت بیان کی. وہ جو حدیث ہے، بندہ آیا اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے فرمایا 10 نے کیا. ایک آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے فرمایا 20 نے کیا. ایک اور آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے فرمایا 30 نے کیا. اچھا سلام یہاں تک ہی ہے، اس سے آگے نہیں ہے. وہ جنت حلال و دوزخ حرام، یہ حدیث نہیں ہے. ہاں اس سے آگے آپ حال چال پوچھ سکتے ہیں اگلے بندے کا، عزت اس سے دے سکتے ہیں، لیکن کوئی دعائیہ جملے اس سے آگے سنت نہیں ہے. ویسے آپ دعا دے سکتے ہیں. تو سلام یہاں تک ہے. ایک حدیث میں ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں اچھا فلاں مجھے سلام کہے. یہ بڑا مسئلہ ہے، فلاں مجھے کہے، میں نہ کہوں فلاں مجھے کہے. جبکہ حدیث میں اس کے آداب بیان ہو چکے ہیں. کون کس کو سلام کہے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب دو بھائی آپس میں ملیں ایک دوسرے کو سلام کہیں. دونوں چل رہے ہیں، اگر ان کے درمیان دیوار آ جائے، پتھر آ جائے، جب واپس ملے تو سلام کہیں. طریقہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چھوٹا بڑے کو سلام کرے. اب دو لوگ آپس میں ملتے ہیں، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، تو ذمہ داری کس کی ہے؟ چھوٹے کی. چھوٹا بڑے کو سلام کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلنے والا بیٹھے ہوئے والے کو سلام کہے گا. ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک پاس سے گزرنے والا ہے، جو گزرنے والا ہے وہ بیٹھنے والے کو سلام کہے. فرمایا سوار پیدل کو سلام کہے. جو سواری کے اوپر ہے، تیزی سے گزرنے والا ہے، ایک بندہ پیدل چل رہا ہے آہستہ آہستہ، تو تیزی سے گزرنے والا پیدل چلنے والے کو سلام کہے گا. فرمایا چلنے والا کھڑے ہونے والے کو سلام کہے گا. ایک کھڑا ہے ایک پاس سے گزر گیا وہ سلام کہے گا. فرمایا تھوڑی جماعت بڑی جماعت کو سلام کہے گی. کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2-4 بندے پاس سے گزرے ہیں، تو ان کی ذمہ داری ہے وہ سلام کرے. ایک حدیث میں یہ ہے نبی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کو سلام کہتے تھے. وڈیری عمر کرتے لیکن بچوں کو سلام کہتے. اور یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا آپ بچوں کو سلام کہتے. تو یہ گویا دونوں طریقے ہیں. بچے بڑوں کو سلام کہیں یہ عمومی طریقہ ہے، لیکن کبھی کبھار بڑوں کو چاہیے وہ بچوں کو سلام کہیں. یہ بھی سنت ہے نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے قریب وہ ہے. اب ہمارے مسئلہ یہ پہلے کون سلام کہے؟ فرمایا جو سلام کہنے میں پہل کر دے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. فضیلت بیان ہوگی. آپ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ فلاں مجھے سلام کرے، آپ اسے پہلے سلام کہہ دیں. ایک تو سلام کا اجر تو ملے گا ہی ملے گا، ساتھ بندہ اللہ کے قریب ہو جائے گا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا وہاں سے سلام چل رہی ہے. گویا آدم علیہ السلام کو پہلا حکم جو ہوا تھا وہ سلام کہنے کا ہوا تھا. حدیث میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جب اللہ تعالیٰ نے روح ڈالی جسم نے حرکت کی. جب حرکت کی نہ کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے، بچے تو تھے نہیں بڑے ہی تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام سے جاؤ وہ فرشتوں کی جماعت ہے ان کو جا کر کہو السلام علیکم، اور آگے سے جو تجھے جواب ملے گا وہ تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا. یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے. آدم علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں، انہیں حکم دیا جا رہا ہے سلام کو، اور انہوں نے جا کر کہا السلام علیکم، آگے سے جواب ملا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. فرمایا جاؤ یہ تیرا تیری امت کا سلام ہے. ہر امت کے اندر یہ حکم تھا، صرف ہمارے اندر نہیں ہے. تو بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور پھر یہی جملے ادا کرنے چاہیے، ادھر ادھر کے جملے نہیں. ہمارے ہاں بعض لوگ مغرب سے متاثر ہو کر انگریزی میں یا کسی اور زبان میں جو ان کا طریقہ ہے سلام کہنے کا وہ کہتے ہیں. نہیں، وہ نہیں صحیح، یہ صحیح ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی غلطی بھی ہے، بعض لوگ جھک کر سلام کہتے ہیں، یہ غلط ہے. کسی کے سامنے، کسی انسان کے سامنے تعظیماً جھکنا بھی منع ہے. آپ ادب کرتے ہیں نا، کسی کا تعظیم کرتے ہیں، یہ غلط ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات
وڈیرے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اگر بچہ نے جھک کر سلام نہیں کہا تو یہ گستاخی سمجھ، یہ کوئی گستاخی نہیں ہے۔ سلام کہیں، جھکنا منع ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو سلام کہو۔ ایک حدیث میں اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، ایمان بندے کو جنت میں لے کر جائے گا۔ فرمایا ایمان اس وقت تک حاصل نہیں ہوگا جب تک تم آپس میں محبت نہ کر لو، اور محبت اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک آپس میں سلام نہ کہہ لو۔ تو یہ ہے سلام۔ ایک حدیث میں ہے السلام قبل الکلام۔ آپ کسی کو موبائل پہ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں، پہلے السلام علیکم کہیں، بات شروع کرنے سے پہلے سلام کہنا ہے۔ السلام قبل الکلام ہے، پہلے سلام کہیں۔ تو اس کے اندر سلام ہے، اور پھر دوسروں کو عزت دینا۔ اگر کوئی آپ کو عزت دیتا ہے وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، کوئی عزت دیتا ہے آپ کو فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، آپ اس کو اس سے زیادہ عزت دیں، نہیں تو کم از کم جتنی اس نے آپ کو عزت دی ہے اتنی اس کو عزت ضرور دیں۔ تو یہ سلام کا حکم ہے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں کوئی سلام کہتا ہے، تحفہ دیتا ہے، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اسے تحفہ دو اچھا یا کم از کم اسی طرح کا واپس لوٹا دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ سارا حساب لگائے گا۔ اس نے تمہیں کیا دیا ہے، تم اسے کیا دے رہے ہو، یہ اللہ حساب لگائے گا، اور اجر اللہ تعالیٰ اسی مناسبت سے دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔